اس انسان کے اوپر بھی غور کیا جائے کہ یہ انسان کیا ایک جیسا ہے، یعنی ہر شخص جو ایک جیسا نظر آتا ہو وہ حقیقت میں ایک ہی ہوگا؟ اس لیے کہ ایک جیسا نظر آنا دلیل یکسانیت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. میں زیادہ دور نہ جاؤں، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو ایک جیسے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا، ہر ایک کی صلاحیت کو مختلف رکھا ہے. تو پھر جنہیں اللہ نے خلق اول کے طور پر لیا ہو، جنہیں اللہ نے ارادہ اولا کے طور پر بنایا ہو، جنہیں بنانے کے بعد پھر ان کے طفیل ساری کائنات کو بنایا ہو، جنہیں بنایا ہی اس لیے ہو کہ ساری مخلوق اسے پہچان لے. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، تو اے محمد میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں پہچانا جاؤں. تو جب اللہ نے خاص طور پر کسی مقصد کے تحت بنایا ہو، تو جسے خاص طور پر بنایا ہو وہ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ وہ ہم جیسا کیسے ہوگا؟ اسے یہ کہنا کہ وہ ہم جیسے ہیں، یہ قرآن کی آیات کے بھی خلاف ہے اور عقل بشر کے بھی خلاف ہے. اللہ نے نبی مکرم کو ہم جیسا نہیں بنایا. اور اگر یہ کہہ لیا جائے کہ وہ ہم جیسے تھے اس لیے ہم جیسے تھے کہ ان کی بھی 2 آنکھیں تھیں، ان کے بھی 2 پیر تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، ان کے ہاں بھی ازدواجی نظام تھا، وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے، وہ بھی شاہراہوں پر نکلتے تھے، ان کی زندگی میں بھی یہی بشری تقاضے پائے جاتے تھے. تو مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کیجیے گا، میں اگر یہ کہہ دوں ایسے شخص کو کہ پھر تم فرعون کی طرح ہو، تم نمرود کی طرح ہو، تم یزید کی طرح ہو، تو جواب یہ آئے گا کہ آپ نے ہماری توہین کر دی. کہاں نمرود اور کہاں ہم، کہاں یزید اور کہاں ہم. تو ہم یہی تو جواب آپ کو دے رہے ہیں، کہاں وہ اور کہاں تم. جی تو اللہ